میں ایسے لوگوں سے الرجک ہوں مدام، خواہ خواہ منافقت کرتے رہتے ہیں۔ جانسر کے جانے کے بعد جم نے منہ بناتے ہوئے کہا اور مدام بڑے مترنم انداز میں ہنس پڑی۔ یہ ان کا پیشہ ہے جم، مدام نے ہنستے ہوئے کہا۔ پیشہ کیا مطلب، کیسا پیشہ؟ جم نے چون کر پوچھا۔ یہ صاحب گائیڈ کا کام کرتے ہیں، یہاں غیر ملکی سیاحوں کو تاریخی مقامات دکھانے کا کام کرتے ہیں، مدام نے مسکراتے ہوئے کہا اور جم کی آنکھیں حیرت سے پھیلنے لگیں۔ اوہ لیکن یہ پیکٹ، جم نے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، ابھی اسے مت نکالو، ابھی ایک اور پیکٹ بھی آنا ہے، اس کے بعد اکٹھے ہی کھولیں گے انہیں، مدام نے مسکراتے ہوئے کہا اور جم نے ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ دوسرا پیکٹ؟ لیکن مدام آخر یہ چکر کیا ہے، کیا ان پیکٹوں میں؟ جم نے حیران ہو کر کہا، جب یہ کھلیں گے تو تم خود دیکھ لو گے، فی الحال خاموش رہو، اس بار مدام نے قدرے سخت لہجے میں کہا اور جم ہونٹ دبا کر خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک خوبصورت سی لڑکی ایک ویٹر کی ہمراہ چلتی ہوئی ان کے میز کی طرف آنے لگی اور جم چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ لڑکی غیر ملکی تھی اور اس نے خاصا جدید قسم کا لباس پہنا ہوا تھا، گو وہ اپنی حد تک خاصی قبول صورت تھی، لیکن مدام کے سامنے اس کا حسن واضح طور پر پھیکا پڑ گیا تھا۔ ویٹر میز کی طرف اشارہ کر کے واپس چلا گیا اور لڑکی آگے بڑھ آئی۔ اس کی نظروں میں جم اور مدام دونوں کے لیے پسندیدگی کے تاثرات نمایاں تھے۔ میرا نام مارگریٹ ہے اور مجھے آپ کے پاس 10,000 کی طرف سے بھیجا گیا۔ لڑکی نے قریب آ کر مؤدبانہ انداز میں کہا، اوہ ویلکم مس مارگریٹ، میرا نام لوسیا ہے اور یہ میرے ساتھی جم ہیں، مدام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے آپ سے مل کر حقیقت میں بے پناہ مسرت ہوئی ہے، شکریہ، مارگریٹ نے بڑے پرخلوص لہجے میں کہا اور پھر خالی کرسی پر بیٹھ گئی۔ شکریہ، آپ کیا پینا پسند کریں گی، مدام نے مسکراتے ہوئے جواب پوچھا۔ شیری، میں اس وقت شیری پینا پسند کرتی ہوں، مارگریٹ نے بڑے بے تکلفانہ لہجے میں کہا، اور مدام نے قریب کھڑے ویٹر کو شیری کا ایک جام لانے کا آرڈر دیا اور ویٹر سر جھکا کر سلام کرتا ہوا واپس مڑ گیا۔ مس مارگریٹ، آپ میرے لیے تو یقیناً کوئی تحفہ لے کر آئی ہوں گی، مدام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ یس مدام، یہ باس نے بھیجا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو یقیناً یہ پسند آئے گا۔ مارگریٹ نے جیب سے سنہرے رنگ کی ایک چھوٹی سی ڈبیا نکال کر مدام کی طرف بڑھاتے ہوئے مسکرا کر کہا، تھینک یو جم، یہ لے کر رکھ لو، مدام نے کہا اور جم نے وہ ڈبیا مارگریٹ سے لے کر کوٹ کی جیب میں رکھ لی۔ اسی لمحے ویٹر نے شیری کا پیگ لا کر مارگریٹ کے سامنے رکھ دیا اور مارگریٹ اسے شپ کرنے لگی۔ آپ میری طرف سے اپنے باس کا شکریہ ادا کر دیں اور انہیں کہہ دیں کہ میں جلد ہی خود ان سے رابطہ کروں گی، مدام نے کہا۔ یس مدام، باس کے فون نمبر کی چٹ ڈبیا کی اندرونی سطح پر چسپاں ہے، لڑکی نے آخری گھونٹ لیتے ہوئے کہا اور پھر میز پر رکھا ہوا ٹیشو پیپر اٹھا کر اس سے ہونٹ صاف کرنے لگی۔ اب مجھے اجازت دیجیے، مارگریٹ نے اجازت طلب نظروں سے مدام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شکریہ مس مارگریٹ، مجھے امید ہے کہ جلد ہی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، مدام نے مسکراتے ہوئے کہا اور لڑکی سر ہلاتی ہوئی اٹھی اور پھر مسکراتی ہوئی واپس دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ مدام، اب مجھ سے یہ سسپینس برداشت نہیں ہو رہا، جم نے کہا۔ واقعی تمہارے لیے یہ سسپینس ہے لیکن میرے لیے نہیں، بہرحال آؤ چلیں، مدام نے اٹھتے ہوئے کہا اور جم نے سر ہلاتے ہوئے جیب سے ایک بھاری بٹوا نکالا اور اس میں سے ایک بڑا سا نوٹ نکال کر ایش ٹرے کے نیچے رکھ دبایا اور مدام کے پیچھے چلتا ہوا مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں کے بعد ان کی کار خاصی تیز رفتاری سے ایک بارونق سڑک پر دوڑی جا رہی تھی۔ مدام اور جم دونوں اوپری سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مدام نے ایک چھوٹا آئینہ نکال کر اپنا میک اپ درست کرنا شروع کر دیا اور جب کہ جم خاموش بیٹھا کھڑکی سے باہر عمارتوں اور چلتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ کار مختلف سڑکوں سے گزر کر ایک ایسی رہائشی کالونی میں داخل ہوئی جہاں انتہائی شاندار قسم کی کوٹھیاں موجود تھیں، ڈیزائن اور خوبصورتی میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر، اور ہر کوٹھی خاصے وسیع رقبے میں پھیلی ہوئی تھی۔ کار ایک شاندار خوبصورت کوٹھی کے بڑے سے مین گیٹ کے سامنے رک گئی اور ڈرائیور نے 3 بار ہارن بجایا تو پھاٹک آٹومیٹک انداز میں کھلتا گیا۔ ڈرائیور کار اندر لے گیا اور ڈرائیور وے سے ہوتا ہوا اس نے انتہائی شاندار اور وسیع پورچ میں جا کر کار روکی اور جلدی سے اتر کر اس نے مدام والی طرف کا عقبی دروازہ کھول دیا۔ مدام نیچے اتری اور دوسری طرف سے جم بھی نیچے اتر آیا اور وہ دونوں برآمدے کی طرف بڑھ گئے جہاں سوٹ پہننے ایک بھاری جسامت کا آدمی بڑے مؤدبانہ انداز میں کھڑا تھا۔ کوئی فون تو نہیں آیا رچرڈ، مدام نے قریب جا کر اس بھاری جسم والے سے تخمانہ انداز میں پوچھا۔ او نو مدام، رچرڈ نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا۔ اوکے، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، مجھے ڈسٹرب نہ کیا جائے، مدام نے کہا اور برآمدہ کراس کر کے راہداری میں داخل ہوگی۔ جم اس کے پیچھے پیچھے مؤدبانہ انداز میں چل رہا تھا اور پھر ایک بڑے سے کمرے میں پہنچ کر مدام ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ دروازہ بند کر کے ساؤنڈ پروف بٹن آن کر دو، مدام نے جم سے مخاطب ہو کر کہا اور جم سر ہلاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ لاک کیا اور پھر سائڈ پلر پر لگے ہوئے پینل پر ایک بٹن دبایا اور واپس آ گیا۔ اب نکالو وہ پیکٹ اور ڈبیا، مدام نے مسکراتے ہوئے کہا اور جم پہلے تو سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا اور پھر اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے وہ پیکٹ اور ڈبیا نکال کر درمیانی میز پر رکھ دی۔ پہلے پیکٹ کھولو، مدام نے کہا اور جم نے پیکٹ پر بندھا ہوا خوبصورت ریبن کھولنا شروع کر دیا۔ اوپر والے کاغذ ہٹے تو اندر ایک چھوٹا سا باکس تھا
جم نے بڑے متجسس انداز میں یہ باکس کھولا اور دوسرے لمحے وہ چونک پڑا۔ باکس کے اندر ایک خوبصورت انگوٹھی رکھی ہوئی تھی جس کے ساتھ ایک کارڈ تھا۔ یہ تو انگوٹھی ہے، جم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور تمہیں اس پیکٹ سے ہاتھی گھوڑے برآمد ہونے کی توقع تھی؟ مدام نے ہنستے ہوئے کہا اور انگوٹھی کا اور کارڈ لینے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ جم نے منہ بناتے ہوئے انگوٹھی اور کارڈ مدام کی طرف بڑھا دیا۔ اس کے چہرے پر واقع مایوسی کے آثار نمایاں تھے۔ شاید اس کے ذہن میں پیکٹ سے کچھ اور برآمد ہونے کی توقع تھی۔ کارڈ پر صرف ایک فون نمبر لکھا ہوا تھا اور کچھ نہ تھا۔ مدام نے انگوٹھی پر لگے ہوئے ہیرے کو گہری نظروں سے دیکھا اور پھر اس نے انگوٹھی کی خوبصورت تراش خراش کو چیک کرنا شروع کر دیا۔ اس کے چہرے پر تحسین کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ اس نے انگوٹھی کو اپنے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں پہنا اور پھر اسے یوں گھما کر دیکھنے لگی جیسے اس کے سائز کا اندازہ لگا رہی ہو۔ مدام، اس انگوٹھی کے لیے اس قدر حیرت انگیز طریقہ کار کیوں اپنایا گیا ہے؟ یہ تو عام سی انگوٹھی ہے۔ جم نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ ڈبیا کھولو۔ مدام نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے مسکراتے ہوئے کہا اور جم نے ڈبیا اٹھا کر اسے کھولا تو اس کے اندر سے ایک خوبصورت لاکٹ برآمد ہوا۔ لاکٹ میں بھی انتہائی قیمتی ہیرا جڑا ہوا تھا۔ او گڈ، مجھے دکھاؤ۔ مدام نے لاکٹ دیکھتے چونک کر کہا اور جم نے لاکٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔ مدام نے لاکٹ میں لگے ہوئے ہیرے کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ ہیرے کو دیکھنے کے بعد اس نے لاکٹ کی زنجیر کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا اور پھر اسے اپنے گلے میں پہن کر اٹھی اور ایک دیوار کے ساتھ لگے ہوئے قد آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا جائزہ لینے لگی۔ جم خاموش بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا لیکن اب اس کے چہرے پر ہلکی سی ناگواری کے آثار نمایاں تھے۔ مدام واپس پلٹی اور دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھا کر میز پر رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ لاکٹ والی ڈبیا میں جو نمبرز ہیں وہ ڈائل کرو، مدام نے قدرے سخت لہجے میں کہا اور جم نے سر ہلاتے ہوئے ڈبیا اٹھائی اور اس کے اندر لگی ہوئی چٹ پر سے نمبر دیکھ کر اس نے ڈائل کر دیا اور دوسری طرف گھنٹی بج رہی تھی۔ یس 10,000 جیولری ہاؤس۔ دوسری طرف سے رابطہ قائم ہوتے ہی ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ میں لوسیا بول رہی ہوں، مسٹر جیکوار سے بات کرائیں۔ لوسیا نے سپاٹ اور سرد لہجے میں کہا۔ او یس مدام، ایک منٹ ہولڈ آن کریں۔ دوسری طرف سے انتہائی چونکتے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ یس جیکوارا اٹینڈنگ، ایک باوقار سی آواز سنائی دی۔ لوسیا بول رہی ہوں، آپ فوری طور پر کتنے پیس سپلائی کر سکتے ہیں اور بعد میں کتنے؟ لوسیا نے کہا۔ او مدام، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مال آپ کو پسند آیا ہے، بہت بہت شکریہ۔ ویسے بھی انتہائی اعلیٰ کوالٹی کا مال ہے اور دام بھی بے حد مناسب ہیں۔ جیگوار کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی جیسے اسے مدام کے الفاظ پر بے پناہ مسرت ہوئی ہو۔ میں نے کچھ پوچھا تھا مسٹر جیگوار، مدام نے اس بار قدرے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ فوری طور پر 100 پیس اور پھر ہر ماہ 50 پیس، مدام نے جواب دیا۔ 100 پیس اکٹھے؟ او یہ تو بہت بڑا آرڈر ہے۔ جیگوار کے لہجے میں حیرت تھی۔ کیا مطلب؟ کیا تم اسے سپلائی نہیں کر سکتے؟ مدام نے حیران ہو کر پوچھا۔ سپلائی تو میں 1000 پیس بھی کر سکتا ہوں لیکن آج کل چیکنگ انتہائی سخت ہے، اس قدر اکٹھے پیس کیسے باہر جا سکتے ہیں؟ اور اگر مال پکڑا گیا تو پھر ہم سب کے لیے بڑی گڑبڑ ہو جائے گی، جیگوار نے پریشان سے لہجے میں کہا۔ تم اس کی فکر نہ کرو، یہ میرا کام ہے، مدام نے کہا۔ او نہیں مدام، یہاں سے مال باہر نکل جائے پھر آپ کا کام ہے، لیکن اگر مال یہیں پکڑا گیا تو صورتحال انتہائی خراب ہو جائے گی۔ اس لیے مال صرف اسی صورت میں سپلائی ہو سکتا ہے کہ جب کہ آپ سپلائی کی بحفاظت نکاسی کے سلسلے میں میری تسلی کرا دیں۔ جیگوار کا لہجہ سخت تھا۔ ٹھیک ہے تو سنو، کل شیرٹن ہوٹل میں ایک بین الاقوامی فیشن شو منعقد ہو رہا ہے، کیا تمہیں معلوم ہے؟ مدام نے کہا۔ یس مدام، میں نے بھی ٹکٹ لیا ہے فیملی کے ساتھ اسے دیکھنے کے لیے۔ لیکن جیگوار نے حیران ہو کر کہا۔ لیکن کیا؟ اس میں 100 ماڈل نمائش پیش ہوں گے اور یہ بھی طے ہو چکا ہے کہ یہ ماڈل اسی لباس میں فوری طور پر یہاں سے ایئرپورٹ جائیں گے اور پھر وہاں سے ایک چارٹر طیارہ انہیں لے کر ایلسبرٹر پہنچے گا۔ وہاں اس وقت رات ہو رہی ہوگی۔ اور اب بتا دوں کہ یہ 100 ماڈل آپ کی ہی جیولری کے ہوں گے۔ لباس کا شو ہے اس لیے ہر شخص کو توجہ لباس کی طرف ہوگی، جیولری کی طرف نہیں۔ اور پھر اس شو میں تمام ملکوں کے اعلیٰ ترین افسران کو دعوت دی گئی اور اس بات کی پبلسٹی بھی اخبارات میں کی جا رہی ہے کہ یہ ماڈل اسی لباس میں چارٹر طیارے کے ذریعے ایسٹر پہنچیں گے اور وہاں کے شو میں حصہ لیں گے۔ کیا خیال ہے؟ مدام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او مدام، ویل ڈن مدام، او ویری گڈ آئیڈیا۔ او اکٹھے 100 پیس نکل جائیں گے، حیرت انگیز پروگرام، گڈ آئیڈیا، میں مکمل طور پر مطمئن ہوں۔ دوسری طرف سے جگوار نے خوشی سے چینکتے ہوئے کہا۔ تھینک یو، تم جانتے ہو کہ میرے لیے ایسے انوکھے آئیڈیے سوچنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بہرحال تم مال کل شام 6 بجے تک سپلائی کر سکتے ہو، مدام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او یس مدام،
جگوار نے جواب دیا، اوکے تم نے یہ مال شیرٹن ہوٹل کے کمرہ نمبر 20 تیسری منزل میں پہنچانا ہے، وہاں تمہارا آدمی صرف فیشن جیولری کا نام لے گا اور مال دے کر چلا جائے گا اور رقم تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گی۔ مدام نے کہا، میرے آدمی کو وہاں کون ملے گا؟ جگوار نے پوچھا، ایک آدمی ہوگا لیکن وہ بول نہیں سکتا، صرف سن سکتا ہے، اس لیے تمہارا آدمی صرف فیشن جیولری کے الفاظ کہے گا اور مال دے کر چلا جائے گا۔ مدام نے جواب دیا، اوکے مدام تھینک یو۔ دوسری طرف سے کہا گیا، مدام نے بھی تھینک یو کہہ کر ریسیور کریڈ پر رکھ دیا۔ او مدام، میں اب سمجھا کہ آپ تو بڑے پیمانے پر بزنس کے لیے یہاں آئی ہیں، لیکن یہ تو مجھے عام سی جیولری نظر آ رہی ہے۔ جم نے کہا، یہ عام جیولری نہیں ہے، خاص جیولری، البتہ اسے بنایا عام جیولری کی طرح گیا ہے، تم نے شاید مارک نہیں کیا۔ لاکٹ کی زنجیر میں ہر دوری کڑی اور یہ ہیرا، یہ سب پلاڈینیم کے بنے ہوئے ہیں۔ مدام نے مسکراتے ہوئے کہا، ہیرا اور زنجیر پلاڈینیم کی؟ اوہ، لیکن کیا ہم پلاڈینیم لے جائیں گے؟ وہ تو عام سی دھات ہے، بس ذرا مہنگی ضرور ہے۔ جم نے حیرت سے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، مسٹر جم، تمہارا ذہن اس گورکھ دھندے کو نہیں سمجھ سکتا، تم نہیں جانتے کہ پلاڈینیم کی کیا خاصیت ہے۔ مدام نے سر ہلاتے ہوئے کہا، پلاڈینیم کی خاصیت کیا خاصیت ہو سکتی؟ بس دھات ہے۔ جم نے چونک کر کہا، ابھی نہیں، اس مال کو باہر جانے دو، پھر تمہیں یہ تماشا بھی دکھاؤں گی۔ تم ایسا کرو کہ اب انگوٹھی والے ریڈ اسکوائر کا نمبر ڈائل کرو۔ مدام نے مسکراتے ہوئے کہا، او تو کیا آپ اس سے بھی سودا کریں گے؟ جم نے چونکتے ہوئے پوچھا، ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھا لیا تھا۔ تم نمبر تو ڈائل کرو جم، مدام نے اس بار قدرے خشک لہجے میں کہا، اور جم نے جلدی سے باکس کے اندر سے نکلنے والے کارڈ پر سے نمبر دیکھا اور ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ یس، ریڈ اسکوائرز جیولری ہاؤس۔ دوسری طرف سے کہا گیا، مدام لوسیا بول رہی ہوں، مسٹر ٹام سے بات کرائیں۔ مدام نے سرد لہجے میں کہا، او یس مدام، ہولڈ آن کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اور پھر چند لمحوں کے بعد ریسیور پر ایک پتلی لیکن چیختی ہوئی آواز ابھری، ٹام بول رہا ہوں۔ بولنے والے کا لہجہ ایسا تھا جیسے اسے سخت زکام ہو رہا ہو اور وہ بڑی مشکل سے بولنے کی کوشش کر رہا ہو، اور مدام اس کا لہجہ سن کر ہلکے سے مسکرا دی۔ مسٹر ٹام، کاروبار میں ایک دوسرے پر اعتماد شرط ہوتی ہے، لیکن آپ کا منہ میں ببل گم پھلا کر رکھنے کے بعد بولنا یہ ثابت کر رہا ہے کہ آپ اس شرط پر پورا نہیں اترتے۔ مدام کا لہجہ سخت تھا۔ او مدام، آئی ایم سوری، دراصل احتیاط کا تقاضا ہوتا ہے، ورنہ ظاہر ہے آپ پر اعتماد نہ ہوتا تو آپ کو نمونہ کیسے بھیجا جاتا۔ اس بار دوسری طرف سے واضح اور صاف لہجے میں جواب دیا گیا، گڈ، متعدد لوگ مجھے پسند آتے ہیں۔ تم کتنا مال سپلائی کر سکتے ہو؟ فوری، کل شام تک۔ مدام نے کہا، آپ جتنا چاہتی ہیں، ویسے مجھے مسرت ہوئی ہے کہ آپ کی نظریں واقعی بےحد تیز ہیں، کہ آپ نے صحیح مال کی شناخت کر لیا ہے۔ ٹام نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا، شکریہ، مجھے فوری طور پر 100 پیس چاہیے، پھر ہر ماہ 50۔ مدام نے کہا، 100 کٹھے؟ او مدام، اس قدر تعداد میں مال تو لازماً پکڑا جائے گا، آج کل ویسے بھی چیکنگ انتہائی سخت ہو رہی ہے۔ ٹام نے جواب دیا، تم چیکنگ فکر نہ کرو، مال مجھے پہنچاؤ اور رقم لے لو۔ ویسے یہ بتاؤ کہ یہ چیکنگ کس سلسلے میں ہو رہی ہے؟ مدام نے بات کرتے کرتے خیال کے تحت پوچھا، بلاسٹنگ کے سلسلے میں۔ اب تو وہ چھوٹی چیز پر بھی اس طرح توجہ دیتے ہیں جیسے یہ انگوٹھی نو ایٹم بم ہو۔ ٹام نے جواب دیا، کوئی بات نہیں، وہ جس قدر چاہیں توجہ دیں، پرواہ نہیں۔ مدام نے مسکراتے ہوئے کہا، مدام دراصل بات یہ ہے کہ یہاں پاکیشیا میں ہم صرف 2 پارٹیاں اس دھندے میں ملوث ہیں، 10,000 والے اور ہم دونوں نے یہ بات اصول کے طور پر طے کر لی ہوئی ہے کہ بغیر مال کی نکاسی کی تسلی کے ہم مال فروخت نہیں کریں گے۔ ٹام نے مدد خانہ لہجے میں کہا، میری جگوار سے بات ہوئی ہے اور میں نے اسے پوری طرح مطمئن کر دیا ہے۔ مدام نے کہا، او اگر وہ مطمئن ہو گیا تو آپ مجھے بھی مطمئن کریں، میں اس سے زیادہ احتیاط پسند کام کرتا ہوں۔ ٹام نے کہا، اور جواب میں مدام نے اسے شیرٹن ہوٹل میں فیشن شو اور اس کے بعد چارٹر طیارے سے ماڈلز کا فوری طور پر ایسٹر جانے کا تمام پروگرام تفصیل سے بتا دیا۔ او ویری گڈ آئیڈیا میڈم، آپ واقعی بہت ذہین ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میں پوری طرح مطمئن ہوں اور مال سپلائی ہو جائے گا۔ ٹام نے کہا، چلو یہ کام تو مکمل ہو گیا، اب تم اپنا کردار سن لو۔ تم نے کل شام شیرٹن ہوٹل کے کمرہ نمبر 20 میں موجود ہونا ہے اور یہ مال وصول کر کے فوری طور پر یہاں لے آنا ہے۔ یہاں سے مال تم نے ڈرائیور کے حوالے کرنا ہے جو اسے لے جائے گا۔ مدام نے جم سے مخاطب ہو کر کہا، لیکن مدام، آپ نے تو اسے ماڈلز کو پہنانا ہے۔ جم نے حیران ہوتے ہوئے کہا، تم ابھی اس فیلڈ میں نئے آئے ہو جم، بس تمہاری وجاہت کی وجہ سے میں نے تمہیں اپنا سیکرٹری منتخب کر لیا ہے، لیکن تم میں مطلوبہ مقدار میں عقل نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ان دونوں کو صرف مطمئن کرنے کے لیے تھا، ورنہ وہ کبھی مال سپلائی نہ کرتے، اور ہمارا اس فیشن شو سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ ہم یہ فیشن شو دیکھنے ضرور جائیں گے۔